الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ سامعین، ناظرین، بے پناہ تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا اکیلا پالنہار، اکیلا بادشاہ ہے، اور اس کے علاوہ جو مسائل گزشتہ ویڈیو میں آئے، زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے اور کس کو نہیں دی جا سکتی، وہ باتیں سامنے آئی۔ اب اس کے بعد چونکہ دن عید کے ایام قریب ہیں، عید کا رمضان قریب ہے، ختم ہونے کو ہے، تو اس میں ایک اور چیز جو واجب ہوتی ہے وہ ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر جو واجب ہوتا ہے وہ عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا، یہ واجب ہے۔ صدقہ فطر یہ واجب ہے۔ حدیث سے ترمذی شریف کی روایت میں بات ملتی ہے کہ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بعث منادیا فی فجاج مکہ الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم ذکر او انثی حر او عبد صغیر او کبیر او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یہ ترمذی شریف کی روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آواز لگانے والے کو مکے کے گلیوں میں، مکے کے اطراف میں، مکے شہر میں منادی کو بھیجتے تھے، وہ اور اس کے ذریعے سے اعلان کرواتے تھے کہ صدقہ فطر واجب ہے ہر مسلمان پر، جو مالدار ہو ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مال نصاب کے بقدر مال ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، سال مکمل ہونا ضروری نہیں ہے۔ صدقہ فطر اب باپ پر، والد پر واجب ہے تو والد پر اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے۔ نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر والد کو ادا کرنا ضروری ہے، یا اسی طرح یا اگر اس کے ماتحت غلام ہو تو اس کی طرف سے بھی، اب تو غلام کا زمانہ نہیں ہے، تو جو مال باپ کے انڈر جو لوگ ہیں، ماتحت جو افراد ہیں، ان پر ان کا صدقہ فطر مالدار باپ پر، مالدار پر واجب ہے۔ یہ واجب ہونے کی صورت ہے۔ اب چونکہ ماحول ایسا ہے کہ بالغ اولاد بھی اب والد کے ساتھ اکثر ہوتی ہے، اور اسی طرح بیوی بھی اکثر شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اور اس کا نان و نفقہ شوہر کے ذمے ہوتا ہے، اگرچہ کہ بیوی پر الگ سے واجب ہے، اگر سونا ہو تو، چاندی ہو تو الگ سے اس پر واجب ہے، لیکن چونکہ شوہر ہی بیوی کی طرف سے ساری چیزیں حقوق ادا کرتا ہے، تو یہ بھی اگر صدقہ فطر بھی شوہر بیوی کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ ایسے ہی بالغ اولاد کی طرف سے بھی باپ اگر ادا کر دے تو اس کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا صدقہ فطر۔ اب اس کے علاوہ اپنے دادا دادی وغیرہ ہیں، نانا نانی، ان کی طرف سے بھی یا والدین کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، ادا ہو جائے گا۔ یہ صدقہ فطر جس کی طرف سے ادا ہوتا۔ اب صدقہ فطر کتنی مقدار ہے صدقہ فطر کی؟ تو احادیث میں بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ 2.25 کلو گیہوں کے برابر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ احتیاطاً 2 کلو نکال لیں۔ یہاں ہمارے اطراف میں ہم نے معلوم کیا کہ 1 کلو گیہوں کی مقدار 30 روپیے ہے، تو اس حساب سے 60 روپیے 2 کلو کے ہوتے ہیں۔ بہتر ہے 2 کلو کے بقدر 60 روپے ایک راؤنڈ فگر میں ہو جاتے ہیں، تو 2 کلو گیہوں کے بقدر 2 کلو گیہوں دے دیں، یا پھر 2 کلو گیہوں کی جو مقدار 60 روپیے ہے وہ 60 روپیے ہم ادا کریں
سارے گھر والوں کی طرف سے جو مالدار ہے وہ اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے، اور اپنے بالغ اولاد کی طرف سے بھی اگر وہ ہر کام وہی کرتا ہے تو ادا کر سکتا ہے، ادا ہو جائے گا۔ تو جتنے افراد ہیں ہر ایک کی طرف سے، ہر ایک کل رأسن کے لفظ ہیں کہ ایک فرد کی طرف سے 60 روپے، جتنے افراد گھر میں ہوتے ہیں ہر ایک کی طرف سے 60 روپے کے حساب سے نکال کر بہتر ہے کہ عید الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کریں، تاکہ جو غریب ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ صدقہ فطر یہ الگ واجب ہے اور روزہ رکھنا یہ الگ فرض ہے۔ عموماً ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں وہی صدقہ فطر دیں، اور جو روزہ نہیں رکھتے وہ صدقہ فطر ادا نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ صدقہ فطر الگ سے واجب ہے اور روزہ یہ علیحدہ فرض ہے۔ روزہ نہیں رکھیں گے اس کا گناہ الگ ہوگا، لیکن صدقہ فطر اس کو بھی دینا ہوگا جو روزہ نہ رکھتا ہو، اگر مالدار ہو تو جو روزہ رکھیں یا نہ رکھیں سارے مالدار پر ضروری ہے کہ وہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں، غریبوں، تاکہ غریب جو مسکین جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچ سکے۔ اور یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ تو انتہائی ایسا غریبوں پر ایسا آ گیا، یہ بیماری بھی یقیناً اللہ کی طرف سے ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک اس بیماری کو، مہلک مرض کو ختم فرمائے، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہیں ان تمام کو شفا عطا فرمائے اور حالات کو پہلے کی طرح سازگار بنا دے، تاکہ ہم لوگ رمضان میں بھی اور دوسرے اوقات میں بھی مساجد میں عبادت کا اہتمام کر سکیں۔ تو خیر، صدقہ فطر یہ ہر مالدار پر جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اتنی مقدار کے برابر مال ہو، یا تجارت کا اتنا سامان ہو، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، صدقہ فطر ادا کر لیں۔ اس کے علاوہ احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر صدقہ فطر نہیں ادا کر سکے، واجب تھا لیکن ادا نہیں کر سکے، تو قضا نہیں ہوگا۔ عید ہونے کے بعد جب بھی مال آئے گا صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا، ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ مال کا جو وجوب ہوتا ہے وہ بغیر ادائیگی کے ساقط نہیں ہوتا، بغیر ادائیگی کے ساقط نہیں ہوتا، اس لیے ادا کرنا ضروری ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم تمام کو عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو زکوٰۃ، صدقات، عطیات ادا کر رہے ہیں اللہ پاک ان سب کو بھی قبول فرمائے، اپنے حضور قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔